ہمارا درس قرآن کھانے کے آداب کے متعلق چل رہا تھا، اور آج سے کچھ پینے کے آداب کا تذکرہ ہوگا۔ اور یہ کھانے اور پینے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سنت عمل کیا ہے، اور ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے اور ہمارا پینا بھی عبادت بن جائے۔ اب یہ کھانا پینا ضرورت تو ہر بندے کی ہے، لیکن اچھی نیت سے اگر ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا مذاکرہ ہوتا ہے تاکہ سنت زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بھی بے شمار آداب بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، اور جب پانی پیو تو اللہ کا نام لو، اور پھر 3 سانسوں میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ اسی طرح سانس برتن کے اندر مت لو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تشبیہ دی اونٹ کی طرح پانی پینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں پانی کو منہ لگایا، گلاس کو یا پیالے کو سارا اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ یہ طریقہ جانوروں کا ہے، اس طریقے سے پانی پینے سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی جب بھی ہم پانی پئیں تو 3 سانسوں میں کم از کم پانی پئیں۔ 2 سانسوں میں بھی پینے کی گنجائش ہے، لیکن 1 سانس میں پینا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے 1 سانس میں بھی پانی پی لیا تو حرام بہرحال نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہم یوں کہیں گے کہ اس نے سنت کو چھوڑا ہے، سنت کے نور سے یہ محروم ہو گیا۔ لیکن 2 سانسوں میں، 3 سانسوں میں، 4 سانسوں میں، اس سے بھی زیادہ بس اوقات پینے کی، عام طور پر 3 سانسوں میں پینا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس طریقے سے پانی پینا چاہیے۔ پھر پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں مسنون عمل ہے۔ ہم اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو جائے، ہماری نظر اللہ کی نعمتوں پر پڑے۔ ظاہر بات ہے جب نعمتوں کا استحضار ہوگا تو بندہ شکر بھی زیادہ کرے گا، اس کو پتہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے پانی کا گلاس تو ہاتھ میں پکڑ لیا، اب اللہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو یاد رکھیں ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر بہت ہی زیادہ دل سے شکر نکلے گا، ہمارے روئے سے شکر نکلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے سارے پانی کا ذخیرہ سمندروں میں جمع کیا ہے، اور سمندر کے پانی کو اللہ نے کھاری بنایا ہے، نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، ایک گھونٹ بھی بندہ نہیں پی سکتا۔ اب دیکھیں اس کو نمکین کیوں بنایا، اس میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ سمندر کے اندر لاکھوں جانور مرتے ہیں، انسان گر کے مر جاتے ہیں، پھر سمندری جانور اور خشکی کے جانور مر جاتے ہیں، لیکن اس پانی کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں آتا، پانی ویسے ہی اپنی حالت پر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین بنا دیا۔ پھر اگر اللہ کا حکم ہو جاتا کہ چلو یہی پانی پیو تو ہمارے بس کی بات نہ ہوتی، ہم پی نہ سکتے۔ اسی طرح ہر بندے کی سمندر تک رسائی یہ بھی ناممکن تھی، مشکل تھا، تو اللہ رب العزت نے بخارات کے ذریعے یہ پانی اٹھایا بادلوں کی شکل میں۔ اب یہ بھی اللہ کے آٹومیٹک ایک مشین لگی کہ جس نے صرف میٹھا پانی بادلوں کی صورت میں جمع کیا، جو پانی کڑوا تھا، نمکین تھا، اس کو زمین کے وہیں سمندر کے اندر ہی رکھا۔ اب بخارات کے ذریعے پانی اٹھتا ہے، بادلوں کی طرف جاتا ہے، بالکل میٹھا پانی ہوتا ہے۔ پھر بادلوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے پانی کو مختلف مقامات پر تک پہنچایا۔ اور اگر یہی حکم ہوتا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ بادل برسیں گے اور پانی آئے گا جہاں دل چاہے جمع کرو، تب بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی بڑی ٹینکیاں کہاں سے لاتے؟ پھر پانی کی حفاظت کا سارا نظام کیسے؟ کیونکہ پانی کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے سارا نظام چلتا؟ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے بادلوں کو مختلف مقامات پر برسایا، خاص طور پر پہاڑوں پر اللہ نے نظام کیا اور پہاڑوں پر پانی کو جما دیا برف کی صورت میں۔ اب جیسے ضرورت ہوتی ہے وہاں سے پانی برف پگھلتی ہے تو یہ پانی ندی نالوں، دریاؤں اور نہروں کے ذریعے مختلف مقامات تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ نے یہ ظاہری ایک اسباب، ایک پائپ لائن بچھا دی، ایک نہروں کا انتظام کر دیا، دریاؤں کا نظام چلا دیا۔ پھر زمین دوز اللہ نے ایسی سپلائی چلائی ہے کہ ہر بندے تک پانی یہ پہنچ رہا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان، انجینئر مل جاتے تو یہ سپلائی لائن زمین کے اندر نہ بچھا سکتے، اللہ رب العزت نے یہ بچھائی ہے۔
تو پھر اب یہ پانی کا ذخیرہ پہاڑوں پر بھی موجود ہے، زمین کے اندر بھی ہے، سمندر میں بھی وہ موجود ہے۔ اب یہ پانی ایک انسان تک جب پہنچتا ہے، ہاتھ میں گلاس آتا ہے، تو کتنے مراحل سے یہ گزر کر آتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ کا نام لے گا تو یہ ساری نعمتوں کا استحضار ہوگا اس کے سامنے، پھر جب پیے گا تو روئے روئے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، یا اللہ کتنی بڑی تو نے نعمت یہ ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ نے اسی پانی کے ذریعے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، وہ چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جاندار، سب کو اللہ نے اسی پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ ہر چیز تک اللہ یہ پانی پہنچا رہے ہیں، ہر انسان تک اللہ یہ پانی پہنچا رہے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو، تاکہ اللہ کی ان نعمتوں کا استحضار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، پوچھیں ان سے جن کے پاس یہ پانی میسر نہیں ہے، بس اوقات وہ تڑپ جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ لکھا ہے، وہ یہ خلیفہ، اب دیکھیں بہت بڑی سلطنت تھی اس کی بھی، شکار کے لیے گئے اور راستہ بھٹک گئے، اور جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک جھونپڑی ان کو نظر آئی، اس جھونپڑی میں پہنچے کہ کوئی پانی کی پیاس سے تڑپ رہے تھے، پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس صاحب سے کہا، جھونپڑی کا جو مالک تھا، کہ مجھے پانی چاہیے۔ اس نے پہچان لیا یہ تو خلیفہ وقت ہے ہارون الرشید، تو اس نے پانی کا انتظام کیا، ایک گلاس ایک پیالہ ان کو پانی تھما دیا۔ اب جیسے یہ پینے لگے تو کہنے لگے، بادشاہ سلامت میرے ایک سوال کا جواب دیں، اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، آپ تڑپ رہے ہوں، صرف ایک ہی گلاس پانی کا ہو، تو آپ اس پانی کی خاطر کتنی دولت لگا دیں گے؟ تو کہنے لگا، اگر پانی کہیں سے نہ مل رہا ہو، پانی ایسی چیز ہے اگر نہ ملے تو بندہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن ایک گلاس اگر پانی موجود ہوگا تو میں اس پانی کو خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت وقف کر دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا اس آدمی کو۔ تو اب جب پانی انہوں نے پی لیا تو پھر کہا کہ بادشاہ سلامت میرا دوسرا بھی ایک سوال ہے، آپ نے پانی تو پی لیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر ہی ٹھہر جائے، پانی نکلنے کا کوئی پیشاب بند ہو جائے، پانی باہر نہ نکلے، تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، ایک پانی نہ ملنا اور ایک پانی اندر بند ہو جانا، پیشاب کا بند ہو جانا، یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، آدمی اس سے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اس کام کو بھی جاری کرنے کے لیے اگر ایک ہی طبیب ہو اور وہ دولت مانگے تو میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو آپ کی ساری سلطنت، اتنی بڑی سلطنت، لاکھوں مربع میل پر حکومت ہے، اور اتنی بڑی سلطنت کی قیمت کیا ہے؟ صرف ایک گلاس پانی، اس کو اندر لے جانا اور باہر نکالنا، اسی پر آپ کی سلطنت ساری جا رہی ہے۔ اب دیکھیں حقیقت میں اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ ضرور پڑھ لو، تاکہ اللہ کی ان بڑی بڑی نعمتوں کا استحضار ہو جائے۔ جب یہ استحضار ہو جائے گا تو ہمیں لطف آئے گا اللہ کی عبادت کرنے میں بھی، اور ہمیں صحیح معنوں میں سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ اور پھر جب پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرو، کیونکہ ٹھنڈا پانی اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ٹھنڈا پانی اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ مدینہ سے دور تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے بیر غرس کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اس کنویں کا پانی لایا جاتا تھا۔ یہ واحد کنواں تھا جس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف سے مزے سے یہ پانی پیتے تھے، اور آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی بیر غرس کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر بھی عمل کیا گیا، صحابہ نے اسی کنویں کے پانی سے اللہ کے نبی کو غسل دیا۔ اب یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پیو، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترتا ہے روئے روئے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، گرمی کی شدت ہو، پیاس کی بھی شدت ہو، کوئی آدمی اس عالم میں ٹھنڈے پانی کا گلاس آپ کو دے، جیسے ہی وہ پانی حلق سے نیچے اترے گا حقیقت میں دل سے شکر ادا ہوگا، اور روئے روئے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے پانی ٹھنڈا پئیں گرمی کے موسم میں خاص طور پر، اللہ کی نعمت ہے تاکہ اللہ کا شکر زیادہ ادا کر سکے۔ اب دیکھیں یہ صرف پانی پینا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا بتا دی۔ ایک تو پانی ایک سانس میں مت پیے، جانوروں کے ساتھ تشبیہ ہے،
پھر پانی کے اندر سانس نہیں لینا، بلکہ جب سانس لینا ہے تو اس گلاس کو، پیالے کو اپنے منہ سے الگ کر لینا ہے۔ پانی کے اندر سانس لینا یہ بھی جانوروں کے ساتھ تشبیہ ہے، جانور پانی پیتے ہیں وہیں پھنکارتے ہیں، سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان ہے اشرف المخلوقات، جس کو ایک تہذیب سکھا دی، ایک طریقہ سکھا دیا کہ پانی جب پینا ہے سانس لیتے وقت اس کو الگ کر لینا ہے منہ سے، پھر سانس لیں، سانس لے کر پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا۔ یہ کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔